ایک اصولی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ دین کی بات اگر کوئی اس انداز سے کرتا ہے نا، یہ میں آپ کو کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں بتا رہا ہوں کہ کن لوگوں کو آپ نے فالو کرنا ہے، کن کو نہیں کرنا۔ اگر کوئی آدمی ایسا آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے سے پہلے جتنے لوگوں نے دین کی تشریح کی تھی وہ غلط تھی، میں جو دین کی تشریح کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کے دور سے آج تک پوری امت گمراہ تھی، صحابہ کے دور سے آج تک پوری امت گمراہ تھی، آج 1400 سال کے بعد یہ بندہ پیدا ہوا، اس کو سمجھ میں آیا کہ دین کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ امت کا ایک طبقہ گمراہ ہو جائے، کوئی ایک فرد، کوئی ایک گروہ، کوئی ایک فرقہ گمراہ ہو جائے، پوری امت ایز اے ہول گمراہ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی آدمی آپ کو یہ کہتا ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی کی ایک کتاب ہے مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افسانہ، آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں فرقے بنے کیسے ہیں۔ تو انہوں نے اس کی مثال لکھی ہے کہ جو آدمی آ کے یہ کہتا ہے نا کہ میں سارے فرقوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ در حقیقت ایک نیا فرقہ ایجاد کر رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کی مثال لکھی ہے، انہوں نے کہا مثال اس کی یہ کہ ایک آدمی کی کسی نے شکایت لگائی بڑے کو کہ بھائی تمہارا بیٹا یا تمہارا اسٹوڈنٹ وہ جناب گالیاں بہت دیتا ہے۔ وہ بڑے نے بلایا اس کو، والد نے یا ٹیچر نے، کہ بھائی تمہارے بارے میں شکایت ملی، تم گالیاں بہت دیتے ہو۔ اس نے جناب چھوٹتے ہی 25 گالیاں دے دی، کس فلاں کے بچے نے یہ بولا، اور کس ایسے کے تیسے نے بولا، اور کس فلاں نے بولا، اور اس کی ایسی کی تیسی، اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں، میں تو گالیاں دیتا ہی نہیں ہوں۔ یہ 25 گالیاں دینے کے بعد کیا بول رہا ہے؟ میں تو گالیاں دیتا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا میرے سامنے آپ نے کیا کیا؟ 25 گالیاں تو میرے سامنے دی ہیں۔ تو جو آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں فرقہ واریت کو ختم کر رہا ہوں، وہ در حقیقت ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے۔ پہلے اگر 25 فرقے تھے تو اب 26 ہو گئے، پہلے 26 تھے تو اب 27 ہو گئے۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ساری امت گمراہ ہے، میں ٹھیک ہوں، تو ساری امت اس کی بات کو ایکسپٹ کر لے اور یہ سارے کے سارے اس کو فالو کرنا شروع کر دیں، ایسا تو ہوگا نہیں۔ ہاں یہ ہوگا کہ ایک نئے فرقے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ یہ اس کی ایک علامت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی دور میں، اور یہ کوئی آج کی بات میں آپ کو نہیں بتا رہا، یہ ہمیشہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے، اس پر تاریخ میں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ جتنے فرقے بنے ہیں نا آج تک مسلمانوں میں جتنے فرقے بنے یہ سارے اسی طرح بنے۔ یہ جو ہم رو رہے ہوتے ہیں نا فرقہ واریت ہے اور اتنے فرقے بن گئے اور اتنے فرقے بن گئے، یہ سارے اسی طرح بنے کہ ہر ایک نے آ کے کہا کہ آج تک لوگوں نے دین کو غلط سمجھا، میں جو دین کی تشریح کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ تو جو اسکالر یہ جو دین کی تشریح کرنے والا آپ کو پچھلی تاریخ سے کاٹ دے کہ پچھلی تاریخ ساری غلط تھی، آج کے بعد ہم ایک نیا سٹارٹ لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دوسری اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی اگر دین کا ماہر ہے، آپ کو پتہ ہے دین کے جو سارا لٹریچر ہے وہ کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان میں ہے نا، کسی اور زبان میں تو نہیں ہے۔ قرآن بھی عربی میں، حدیث بھی عربی میں، حدیث کی ساری تشریحات وہ بھی عربی میں، قرآن کی ساری بڑی بڑی تفسیریں وہ بھی عربی میں، سب عربی میں۔ تو ایک آدمی اگر اپنے آپ کو کہتا ہے میں شریعت کا ایکسپرٹ ہوں اور اس کو عربی نہیں آتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ شریعت کا ایکسپرٹ کہلانے کے لائق ہے؟ ایک آدمی کو آپ کہیں بھائی آپ یہ 2 رکوع میرے سامنے تلاوت کر دیں، یا آپ صحیح بخاری کی 5 حدیثیں عربی میں میرے سامنے پڑھ دیں، اور وہ آپ کو کہے کہ میں عربی نہیں پڑھ سکتا، تو آپ اس کو کیسے ایکسپرٹ سمجھتے ہیں دین کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے دین براہ راست اصل سورس سے حاصل نہیں کیا، اس نے کسی سیکنڈری سورس سے حاصل کیا، یا اردو سے یا انگریزی سے یا کسی بھی سیکنڈری سورس سے حاصل کیا، اوریجنل سورس سے حاصل نہیں کیا۔ جب اوریجنل سورس سے حاصل نہیں کیا اور اس کی اس زبان کے اندر، اس لینگویج کے اندر اس کو ایکسپرٹیز حاصل نہیں ہے، مہارت حاصل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اس آدمی سے کم از کم اس کا درجہ کم ہے جس کو عربی زبان میں بھی مہارت حاصل ہے۔ ایک وہ اسکالر ہے جو دین کے مہارت کے ساتھ ساتھ عربی میں بھی ماہر ہے، ایک وہ اسکالر ہے جو دین کی باتوں میں تو کہتا ہے میں ماہر ہوں لیکن اس کو عربی نہیں آتی۔ کون زیادہ بہتر ہے؟ جس کے پاس اوریجنل سورس، جو فرسٹ سورس ہے دین کا، جو اس تک پہنچ سکے، ڈائریکٹ اس سے کوئی چیز نکال سکے، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے جو سیکنڈری سورسز سے دین حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اور تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ بعض اوقات دین کا جب ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں خود، دیکھیں ایک تو اس چیز کی آپ کوشش کریں کہ خود قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کیا کریں، قرآن کریم کو ایسے بالکل طاقوں میں نہ رکھیں، اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن ایک دو چیزوں کو سامنے رکھیں۔ پہلی بات یہ کہ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کا ترجمہ میں پڑھوں گا، اس کا میں مطالعہ کروں گا، تفسیر کا مطالعہ کروں گا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو کسی عالم دین سے پوچھ لوں گا، آپ کے امام صاحب ہیں، آپ کے مفتی صاحب ہیں، جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی دین کو صحیح سمجھتا ہے، اس سے جا کے پوچھ لوں گا کہ قرآن کی اس آیت کی تشریح کیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایسا طرز اختیار کرنا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے بعد آپ کو مثال کے طور پر قرآن کا ایک مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا تو یہ مطلب ہے، اور آپ تفسیریں اٹھا کے دیکھیں تو ساری تفسیروں میں اس کا کوئی اور مطلب لکھا ہوا ہے، تو محض ترجمے کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ نہ کریں کہ چونکہ میں نے ترجمہ پڑھ لیا ہے، میں نے تو قرآن کریم براہ راست پڑھ لیا ہے، اس لیے تفسیروں میں جو بات لکھی تھی یہ ساری غلط ہے، میں جو پڑھ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ یہ بنیاد تو پڑتی ہے یہاں سے، جو میں نے آپ کو پہلی بات بتائی۔ جو آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارے غلط ہیں، بنیاد یہاں سے پڑتی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ قرآن کریم کے اندر دو طرح کی آیات ہیں، یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں، اس کو قرآن نے خود مینشن کیا ہے۔ قرآن میں ایک وہ آیات ہے جن کو قرآن نے کہا ہے محکمات۔ محکمات کا مطلب وہ بڑی واضح ہیں، صاف ستھری، ہر آدمی کو سمجھ میں آ جاتی ہیں، جیسے اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ وبالوالدین احسانا، پڑوسیوں کا خیال کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، قرآن پڑھو، یہ ہر آدمی کو سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن کی دوسری آیات وہ ہیں جو مشکل ہیں، جس کا سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اس کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے جنہوں نے اس کے لیے زندگی کو وقف کیا ہوتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، طلاق کے مسائل ہیں، مثال کے طور پر طلاق کے مسائل بھی قرآن میں ذکر ہیں، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ قرآن نے ساری طلاق کے احکام ذکر کیے ہیں، لیکن کوئی بھی آدمی ترجمہ پڑھ کر طلاق کے مسائل نہیں سمجھ سکتا۔ ہمیں مسئلے بتاتے ہوئے تقریباً کوئی 10-12 سال ہو گئے، لوگوں سے مسائل سن کر ان کو جواب دیتے آج تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی نے طلاق کا مسئلہ پوچھا ہو اور مجھے اس کا جواب آتا ہو۔ اتنے سوالات کے جوابات دینے کے باوجود جب آدمی سوال پوچھتا ہے وہ ایک نئی شکل ہوتی ہے، ایک نیا مسئلہ ہوتا ہے کہ یار یہ مسئلہ ابھی کہاں سے ملے گا۔ پھر ہم کتابوں میں اس کو پڑھتے ہیں، کتابوں میں مطالعہ کرتے ہیں، اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، اپنے بڑے اساتذہ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ان الفاظ کے ساتھ کسی نے طلاق دی ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ یعنی اتنی آسانی کے ساتھ طلاق کا مسئلہ آپ کتابوں سے بھی نہیں نکال سکتے، قرآن حدیث سے تو نہیں نکال سکتے، فقہ کی کتابیں اس سے بھی نہیں نکال سکتے۔ تو اگر ایک آدمی صرف ترجمہ پڑھ کر طلاق کے مسائل بتانا شروع کر دے، یا وہ یہ کہے کہ میں نے ترجمہ پڑھ لیا قرآن سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کس طرح طلاق ہوتی ہے، یہ سارے مفتی کہہ رہے ہیں کہ طلاق اس طرح نہیں ہوتی، لہٰذا میں قرآن کی بات کو مانوں گا اور مفسرین کی بات کو میں ریجیکٹ کر دیتا ہوں۔ یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں۔ آج ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو بھی بات کا کہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو قرآن کی آیت کا ریفرنس دے رہا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے قرآن کی آیت نمبر فلاں میں لکھا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر فلاں میں یہ بات لکھی ہے۔ یہ سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے۔ آج سارا جو مسئلہ چل رہا ہے وہ اسی بنیاد پہ چل رہا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر فلاں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر فلاں، قرآن کریم کی آیت نمبر۔ تو دیکھیں صرف حدیث کا ریفرنس پیش کر دینا یہ اس آدمی کے حق ہونے کی دلیل، یہ اچھے طریقے سے یہ بات یاد رکھیں۔